آواز اندر ٹھیک رکھنا پچھلی بار اچھی سی، یہ تو زور بہت زیادہ ہے. نہیں میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد الشيطان يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کی ذات لا ریب ذات بابرکت کے لیے ہے، اور ہمہ قسم کی کبریائی بڑائی بزرگی برتری بھی اللہ حکم الحاکمین کی ذات کے لیے ہے. درود و صلاۃ و تسلیم آقائے نامدار تاجدار انبیاء بدر الدجا شمس الضحیٰ جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر کے لیے ہے۔ معزز بزرگوں اور عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، سورہ مریم 16ویں سپارے کی 3 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ یہ وہ آیات ہیں جو اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے حضرت ابراہیم علیہ الرحمہ علیہ السلام علیہ التسلیم کی ذات بابرکت کی صفات، ان کی کلام، ان کی گفت و شنید کے بارے میں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ یہ دنیا ہے، یہاں پہ اربوں کی تعداد میں لوگ گزر گئے۔ فی الوقت موجودہ جو دنیا کی آبادی ہے وہ 7 ارب بتائی جاتی ہے۔ اربوں کی تعداد موجود ہے، ہمارے بعد قیامت تک اربوں لوگ آتے اور چلے جائیں گے۔ یہ اربوں کھربوں کی تعداد، یہ لوگوں کا آنا، زندگی گزارنا اور چلے جانا، یہ ایک تجربہ گاہ ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے 3 مقامات پہ فرمایا ہے۔ اور سب سے واضح ذکر وہ 29ویں سپارے کی پہلی سورت جو ہے سورۃ الملک، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات تلاوت فرمایا کرتے تھے، اس کی 3ری 4تھی آیات میں ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی، اس کی تخلیق، اس کا مقصد ذکر فرمایا ہے۔ یہاں پہ مختلف شعبوں میں کام کرنے والے لوگ، مختلف علاقوں میں بسنے والے لوگ، مختلف ثقافتوں اور کلچروں کی نمائندگی کرنے والے لوگ، ان سب کی منزل ایک ہے اور اس منزل کا تعین اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دکھایا ہے۔ حضرت ابراہیم ان لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں لوگوں میں سے ایک کہ جن کو اللہ رب العزت کی دوستی کا شرف نصیب ہوا، کہ جن کے بارے میں اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ ابراہیم میرا خلیل ہے، انہ کان صدیقا نبیا، وہ سچا نبی ہے اللہ کا، اور اس کا مقام، اس کا مرتبہ وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار واضح فرمایا۔ حضرت ابراہیم کی پشت میں سے، ان کی نسل میں سے، ان کی اولاد میں سے بے شمار انبیاء دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بطور نبوت اور رسالت وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا، ان کی بعثت فرمائی۔ حضور نبی کریم سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل ہی کی نسل میں سے تھے۔ تو یہ ابراہیم کون تھے کہ جن کے نام پہ اللہ نے قرآن کی سورت کو اتارا ہے، کہ جن کے بارے میں سورۃ البقرہ میں، سورہ آل عمران میں، سورہ مریم میں، سورہ طٰہٰ میں، سورۃ العنکبوت میں اور قرآن کریم کے متعدد پاروں میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ یہ ابراہیم کون ہے، ان کے کارنامے کیا ہیں، ان کی زندگی کیا تھی کہ جن کے اوپر جب تک تشہد میں درود نہ بھیجا جائے تب تک انسان کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ یہ کون ابراہیم ہے کہ جن کے بارے حضور سرور کونین فرمایا کرتے تھے کہ میں ابراہیم کے دین کے تتمے، تکملہ اور اختتام کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ حضرت ابراہیم کے دین کو مکمل کر کے لوگوں کے سامنے رکھوں۔ شان، مقام، مرتبہ کتنا ہے کہ جہاں پہ ابراہیم نے رکعتیں پڑھی وہاں پہ 2 رکعتیں پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کا ایک رکن مقرر کر دیا، اور وہاں پہ آج بھی لوگ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ بیوی اور زوجہ، اس کی تربیت کیسے کی سیدنا ابراہیم نے کہ جن کو بے آب و گیا
غیر آباد صحرائی علاقے میں چھوڑ دیا، چھوڑ کے واپس لوٹے، اس عورت کی زبان پہ نہ شکوہ تھا، نہ چغلی تھی، نہ برائیاں تھیں، نہ کوئی گلے تھے، نہ لان تان تھی، نہ گالی گلوچ تھی، ایک ہی بات تھی، اگر تم اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہو، یہ دودھ پیتا بچہ اسماعیل اور اس کی ماں اپنے رب کی رضا کے لیے اس بے آب و گیا بے آباد جنگل میں اپنی زندگی کو اللہ کی عفت و عصمت کے سامنے بسر کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسماعیلوں کے ایڑیاں رگڑنے سے چشمے کب پھوٹتے ہیں کہ جب جن گودوں میں اسماعیلوں کی تربیت ہوتی ہو وہ مائیں اپنی عاجزی، اپنی انکساری، اپنی خواہش مندی، اپنی رضامندی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو لوگوں کے لیے بطور مثال ایک یادگار، نمونہ، مثال، تمثیل، امباڈیمنٹ قائم کر دیتا ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ یہ صفا کیا ہے، یہ مروہ کیا ہے، یہ طواف کا اصل حقیقی معاملہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پیغمبر نے واضح فرمایا، اسماعیل کی ماں اپنے پیاسے بچے کے لیے پانی کے لیے چکر لگا رہی تھی بار بار، اللہ تعالیٰ کو اس عورت کے، اپنی اس لونڈی اور خادمہ کے، اپنی اس عاجز بندی کے، اپنی اس تابع فرمان بندی کے وہ چکر اتنے پسند آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ مقرر کر دیا بروز قیامت تک، قیامت کی صبح تک، جب تک حج قائم رہے گا، جب تک عمرہ قائم رہے گا، لوگ طواف کریں گے، میری بندی کی یاد کو تازہ کریں گے۔ آج بھی لوگ طواف کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ یہ امور عالی شان وہ مکمل ہوتے ہیں۔ یا اللہ، ابراہیم کیسے بنتے ہیں؟ ابراہیم کی سیرت کیا ہے؟ ابراہیم کا مزاج کیا تھا؟ ابراہیم کا عزم کیا تھا؟ ابراہیم کی زندگی کیا تھی؟ ابراہیم کے جذبات کیسے تھے؟ ابراہیم کا کمپرومائز کیسا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو قرآن کریم میں واضح کر دیا۔ میرا بندہ ابراہیم تھا، وہ بڑا سچا تھا، وہ مجھے بڑا عزیز تھا، میں نے اس کو نبی مقرر کر دیا۔ اللہ تو نے ابراہیم کو نبی کیوں مقرر کر دیا؟ اس کی صلاحیت کیا تھی؟ ایلیجیبلٹی کیا تھی؟ کیپیبلٹی کیا تھی؟ قابلیت کا معیار کیا ہے تیرا؟ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا یہ وہ بندہ تھا لِأَبِيهِ یا ابت، جو اپنے باپ کو مخاطب کر کر کے کہتا تھا لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، اے میرے پیارے بابا جان، میں ابراہیم تجھے کہتا ہوں تو ایسے بتوں کی عبادت کیوں کرتا ہے جو نہ سن سکتے ہیں، نہ جواب دے سکتے ہیں، نہ تمہاری حالت دیکھ سکتے ہیں، نہ تمہیں مشکلوں، مصیبتوں، آزمائشوں سے نکالنے پہ قادر ہیں، اور اپنے باپ کو مخاطب کر کر کے کہتا پھرتا تھا اے ابا میں تمہیں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، انی قد جاءنی من العلم، مجھے ایک ایسا علم میسر آ گیا ہے ما لم یأتک، جو تجھے میسر نہیں آیا، فتبعنی، میری پیروی کر لو تاکہ تمہاری آخرت، تمہاری عاقبت، تمہارا انجام وہ بہتر ہو جائے، تمہاری محشر وہ بہتر ہو جائے۔ حضرت ابراہیم تبلیغ اور وعظ کرنے میں اپنے باپ کے ساتھ آغاز بھی کرتے ہیں، ان کے احترام کے ساتھ ہم کلام بھی ہوتے ہیں، دلائل ہونے کے باوجود اپنے والد کی گستاخی کی بجائے اس کو راہ راست پہ لانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ یہ پہلا معیار ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا بہت پسند آیا۔ ایک چھوٹا سا خانہ بنایا گیا تھا، اس گھر میں اس کو خانہ خدا مقرر کر دیا گیا، لوگ آتے تھے، دودھ کے چڑھاوے چڑھاتے تھے، نظریں نیازیں مانگتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے، گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے، ہاتھوں کو جوڑ لیتے اور اپنے گناہوں کی معافی ان سے طلب کرتے تھے۔
پھر نکل کے عیب کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم نے ان کو سمجھایا یہ بت ہیں، یہ کچھ دینے لینے پہ قادر نہیں ہیں، نہ یہ عزت دیتے ہیں نہ یہ ذلت دیتے ہیں، نہ یہ جان دے سکتے ہیں نہ یہ جان لے سکتے ہیں، نہ یہ رزق دینے پہ قادر ہے نہ یہ رزق چھیننے کی طاقت رکھتا ہے، نہ زندگی کا محافظ ہے نہ یہ موت کا داعی ہے، اس کو پوجنے کا فائدہ نہیں ہے۔ لوگوں کو سمجھاتے سمجھاتے ایک موقع ایسا آ گیا، سارے لوگ میلے پہ چلے گئے۔ آج سرکس کا دن تھا، میلے کا دن تھا، ساری بستی نے عزم کر رکھا تھا اس میلے پہ جایا جائے گا۔ مرد و خواتین وہاں پہ پہنچ گئے۔ جانے سے پہلے اس نوجوان ابراہیم کے پاس آتے ہیں، کہنے لگے ابراہیم ہم تمہیں لے کے جانا چاہتے ہیں۔ ابراہیم نے طبیعت کی علالت کا ذکر کر کے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ پیچھے سے ابراہیم اکیلا رہ گیا، ان کے سارے بتوں کو توڑ دیا، مروڑ دیا، کسی کی گردن کاٹی، کسی کا بازو کاٹا، کسی کا گھٹنا کاٹا، کسی کی ران کو توڑا، کسی کے پیٹ کو توڑا، ٹوٹے ٹوٹے پڑے ان بتوں کو ایک طرف چھوڑ کے ابراہیم نے کلہاڑے کو بتوں کے سردار کے کندھے پہ ٹانگا اور باہر نکل آئے۔ بستی کے لوگ رات کو موج مستیاں کرتے ہوئے، شرابیں پیتے ہوئے، گانے بجانے مجرے کرتے کرتے واپس اپنے علاقے میں لوٹے۔ اب صبح کے وقت جب وہ اٹھے، اپنے بھگوانوں کے جا کے حالات دیکھے، ان کے رنگ اڑ گئے، آپس میں فیصلے کے لیے بیٹھے۔ نمرود کے پاس یہ شکایت پہنچی، نمرود وہ بچہ جس کا نام ابراہیم ہے اس نے تو ہمارے خداؤں ہمارے الہوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت چلو روزانہ نہیں پڑھتے بھائی، سال بسالے تو پڑھتے ہیں نا، اور مردے پہ تو پڑھ ہی لیتے ہیں نا، زندوں کے لیے تو نہیں پڑھتے، اپنے لیے تو نہیں پڑھتے، میت کے لیے تو یاسین پڑھ لیتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں۔ حالات کیا ہیں؟ حالات و واقعات یہ ہیں کہ قبروں پہ جا جا کے سجدے بھی کرتے ہیں، چڑھاوے بھی چڑھاتے ہیں، دیگیں بھی پکاتے ہیں، سفر بھی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ کس نے منع کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے، حضور نبی سرور کونین نے، جن کے نام کے عشق کے نعرے ہمارے ایمان کو مکمل کرتے ہیں۔ کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال، سواریوں کو، کجاووں کو تیار کرنا، نکالنا، رخت سفر باندھنا، بوری بستر باندھنا، اپنے گھر سے نکلنا، 3 مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کی طرف جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی، آپ نے منع کیا ہے۔ جاتے ہیں، ہماری بستیوں سے لوگ جاتے ہیں، امام بری سرکار پہ جاتے ہیں، گولڑا شریف پہ جاتے ہیں، داتا صاحب پہ جاتے ہیں، سخی سرور پہ جاتے ہیں، پیر پتہ نہیں حبیب اللہ شاہ ہے ادھر جاتے ہیں، گنگول شریف جاتے ہیں، زندہ پیر جاتے ہیں، پنج پیری کی طرف جاتے ہیں۔ وہ کہاں نہیں جاتے، کہاں دھکے نہیں کھاتے، اللہ کے گھر کو چھوڑ کے، اللہ کے گھر سے دور بھاگتے ہوئے مردے کے در پہ وہاں پہ چکر بھی لگاتے ہیں، وہاں پہ جا کے نظر نیازیں بھی چڑھاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اگر یہ سارا کچھ جائز تھا، مخالفت کیوں کی تھی؟ حضرت ابراہیم بھی اپنے باپ کو سمجھاتے تھے لم تعبد، اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، نہ یہ تمہیں دیکھ سکتا ہے، نہ یہ تمہیں سن سکتا ہے، نہ یہ تمہیں کفایت کر سکتا ہے۔ آج ہم بھی یہ کہتے ہیں بھائی اتنی دور کیوں جاتے ہو؟ لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، اللہ کا قرآن کہتا ہے، ابراہیم کا ذوق کہتا ہے، ابراہیم کی سوچ کہتی ہے، جد الانبیاء کا نظریہ کہتا ہے، جو دیکھ نہیں سکتا، جو سن نہیں سکتا، جو کسی کام نہیں آ سکتا، اس کی عبادت کا کوئی جواز میسر نہیں آتا۔ لیکن کیا ان بھائیوں کو، ان مسلمانوں کو، ان ساتھیوں کو روکا جا سکتا ہے؟ جب تک اللہ ہدایت نہ دے تب تک تو ممکن نہیں ہے، تب تک ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کون پسند ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے وہ بندے پسند ہیں جو اللہ کی ذات کے لیے لڑ جاتے ہیں،
کٹ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات پہ حرف نہیں آنے دیتے۔ علاقے کا بادشاہ بدماش نمرود ہے، یہ وہ نمرود ہے جس نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا، قیامت تک بچہ بچہ دیکھے گا، مرد و خواتین دیکھے گا، گلی محلہ جانتا ہے آگ کا کام جلانا ہے، آگ جلا کے چھوڑے گی۔ ہم نے نظام کائنات کو بدل کے رکھ دیا، جس نے ہمارے لیے بتوں کے سروں کو توڑا، ان کے دھڑوں کو توڑا۔ ہم بھی اعلان کرتے ہیں قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا، لکڑیاں اکٹھے کرنے والوں، لکڑیاں جلانے والوں، آگ کے الاؤ کو جلانے والوں، مل کے فیصلہ کرنے والوں، ابراہیم کو جلا دو، ابراہیم کو آگ لگا دو، تم آگ لگا کے دکھاؤ، میں ابراہیم کو بچا کے دکھاتا ہوں۔ نظام کائنات گواہ ہے، اللہ رب العزت نے ابراہیم کو بچایا، آگ کا الاؤ وہ ضائع کر دیا گیا، وہ راکھ ہو گیا، وہ ٹھنڈا ہو گیا، وہ نیست و نابود ہو گیا۔ ابراہیم کا چرچا، ابراہیم کا نام، ابراہیم پہ داؤد، وہ آج بھی قائم۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اور حضرت نوح کو اکیلے نہیں ڈالا گیا، تاریخی روایات اٹھا کے دیکھیں۔ حضرت نوح کا ایک بھائی تھا جو حضرت لوط کا والد تھا علیہ الرحمہ، وہ مسلمان نہیں تھا۔ جب آزر نے شکایت لگائی نا تو نمرود نے کہا کہ تمہیں جب نجومیوں نے کہا تھا کہ تمہارے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو پوری قوم کے لیے خطرہ بنے گا، تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ آج 70 سال 71 سال گزرنے کے بعد بتا رہے ہو۔ تو حضرت ابراہیم کے باپ نے کہا اصل میں نا مجھے میرے بڑے بیٹے نے مجبور کر لیا تھا، یہ جس کا نام ہان ہے، یہ ہان نے مجھے کہا تھا کیسے کرو اس کو بچاؤ، اس لیے میں نے اپنی لونڈی کے بچے کو تمہارے والے کر دیا تھا، اور ہان کے پاس اس کو اور اس کی ماں کو بھیج دیا تھا تاکہ اس کو بچا لے۔ نمرود نے کہا ٹھیک ہے، پھر ہان کو بھی پکڑ کے لے کے آؤ، دونوں کو آگ میں ڈالتے ہیں۔ آگ ٹھنڈی تھی ابراہیم کے لیے۔ لوگوں نے دیکھا کہ جیسے ہی ہان کو آگ میں پھینکا گیا وہ جل کے راکھ ہو گیا۔ لوگوں نے دیکھا ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا، حضرت ابراہیم آگ میں ٹہل رہے تھے، مسکرا رہے تھے، چل پھر رہے تھے، اور لوگ دیکھ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ وہ پوری دنیا کے سامنے رونما فرمایا۔ بھائی مسجد بنانا کتنا مقدس کام ہے، سنت کس کی ہے؟ وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، حضرت ابراہیم و اسماعیل نے اللہ کا گھر، اس کی بنیادیں کھودی، اس کو بنایا، اس کو تعمیر کیا، آسمان سے حجر اسود اترا، باپ بیٹے نے خدمت کی، باپ بیٹے نے مزدوری کی، اللہ کے گھر کو تعمیر کیا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اور لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم کو بلاؤ لوگوں کو حج کے لیے، لوگ یہاں پہ آئیں گے، طواف کریں گے، مجھے یاد کریں گے، میرا ذکر کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اس فرمان کو بھی پورا کیا، اللہ کے اس حکم کو بھی پورا کیا، اللہ کے اس اذن کو بھی پورا کیا۔ مسجد کی تعمیر، مسجد کی خدمت، مسجد کا انتظام و انصرام، یہ تو حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ آج کوئی بندہ قربانی کے جانور میں حصہ ڈال لینا تو بیچارہ شودھی حرکتوں میں اتر آتا ہے۔ گائے کے ساتھ جس میں حصہ ڈالا ہے کھڑا ہو کے سیلفی لیتا ہے اور ساتھ لکھتا ہے قربانی کا جانور۔ بیچارے دیکھنے والے کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اپنا کہہ رہا ہے کہ اس کا کہہ رہا ہے۔ حالات تو ایسے ہیں نا کہ ساری قربانی کے جانور ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم کی سیرت کے ذریعے سے، اسوے کے ذریعے سے، ام القریٰ کے نمازیوں، بچوں، بزرگوں، جوان دوستوں، آپ کی تربیت کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری پھیری ہے، لیکن حضرت ابراہیم نے فخر اور تکبر نہیں کیا، ریاکاری نہیں کی، اللہ کا گھر تعمیر کیا ہے، لیکن فرمایا کیا ہے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ
یہ میرا قربانی کرنا، اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلانا، یہ آگ کے الاؤ میں کود جانا، یہ اپنی بیوی اور بیٹے کو صحرا میں چھوڑ کے چلے جانا، یا اللہ یہ تیرے گھر کی تعمیر کرنا، یا اللہ یہ سارا کچھ اپنی بارگاہ عزتی میں قبول فرما لے کہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ السمیع العلیم ہے، وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ ابراہیم نے تو یہ تربیت کی ہے اپنے ماننے والوں کی اور اپنے چاہنے والوں کی۔ میرے بھائیوں، کیا کیا ہے مسلمانوں کے پاس؟ زمزم کا پانی اسماعیل کی ایڑیوں کے نیچے سے نکلا، حج میں طواف حضرت اسماعیل کی ماں کے طوافوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا، مقام ابراہیم کی 2 رکعتیں حضرت ابراہیم کی رکعتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ مقرر کر دی 2 رکعتیں، بیت اللہ کی زیارت اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی کہ ابراہیم باپ نے اسماعیل بیٹے کے ساتھ مل کے اللہ کا وہ گھر تعمیر کیا، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بھی مقرر کر دیا، پیسے تمہارے پاس ہوں، صحت ہو، طاقت ہو، تم نے حج پہ جانا ہے، تم نے ابراہیم کا بنایا ہوا گھر دیکھنا ہے، وہ علاقہ اور جگہ دیکھنی ہے، تم نے میرے لیے وہاں پہ جا کے دعائیں کرنی ہے، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، تو میرے لیے وہاں پہ سجدے کرے گا، میں قبول کروں گا، تو طواف کرے گا، میں فرشتوں کو دکھاؤں گا۔ یہ میرے بندے پھرتے ہیں اور اپنی زبان سے کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمہ والملک لک، اور ان کے سارے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا۔ کیا بچا پیچھے بھائی؟ قربانی۔ حضرت اسماعیل کی گردن پہ ابراہیم علیہ الرحمہ نے چھری چلائی، علیہ السلام نے چھری چلائی، اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو، اس سنت کو ہمارے لیے قائم کر دیا کہ تم میں سے جو بندہ صاحب اختیار ہے، صاحب حیثیت ہے، وہ قربانی کا جانور ذبح کرے گا، سنت ابراہیمی کو یاد کرے گا۔ حضرت ابراہیم نے اس وقت نمرود کے مقابلے میں بت توڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہلوں کے مقابلے میں بیت اللہ سے بت نکالے، بت توڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے ابراہیم کی اس سنت کو حضرت محمد کریم کے ذریعے سے پورا فرمایا۔ مولانا صاحب بت نہیں ہے، ہم بھی توڑنا چاہتے ہیں۔ بھائی تیرے دل میں بت ہے، تیری نیت میں بت ہے، تیرے نظریے میں بت ہے، اس کو ہی توڑ لے۔ نہیں، میرے دل میں بت نہیں ہے۔ پکی بات ہے نہیں ہے؟ کہتا ہاں میرے دل میں بت نہیں ہے۔ صدقہ کرتا ہے تو بتاتا ہے آگے بڑھ کے میں نے کیا، میں نے یہ میں نے کیا ہے، یہ بت ہے۔ چھوٹا سا کام کر کے 10 باتیں اپنی طرف سے لگا کے بتاتا ہے اور اس بات کو باور کراتا ہے، ثابت کرتا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے، یہ میں نے دیا ہے، یہ میرا کام ہے، تو اس کو کیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں بتاتا ہے کہ میرے اندر کے بت کی تسکین کیسے ہوتی ہے جب تک میری بڑائی نہ ذکر کی جائے، میری تعریف نہ کی جائے۔ بھائی داڑھی نہیں رکھتے، دل نہیں کرتا مولوی صاحب، یہ کیا ہے؟ اندر کا بت۔ کہاں لکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ایسے بندے کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کو الہ بنا رکھا ہے، وہ اپنے نفس کی ہر جائز اور ناجائز بات کو مانتا ہے، قبول کرتا ہے اور اس پہ عمل پیرا ہوتا ہے، یہ اس کا نفسانی بت ہے۔ جب تک اس بت کو یہ نہیں مارتا، عاجزی اختیار نہیں کرتا، اللہ کے لیے سلیم الفطرت نہیں بنتا، تب تک اللہ تعالیٰ کو یہ بندہ، یہ خمیر پسند نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، انا کے بت کو ماریں، اپنی اصلاح کریں، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی کوشش کریں، ابراہیم کے نظریے کا پرچار کریں اور اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے اسی رستے کو اختیار کریں کہ جس کو حضرت ابراہیم نے اختیار کیا تھا۔ اب ذرا مجھے بتائیں، ایک اور بت ہے جس کو ہم نہیں توڑ پا رہے اور نہ توڑنا چاہ رہے ہیں۔ مولوی صاحب کون سا بت ہے؟ مولوی صاحب کا بت، پیر صاحب کا بت، حاجی صاحب کا بت، مرشد صاحب کا بت۔ یہ کیسا بت ہے؟ یہ وہ بت ہے جو ابراہیم نہیں بننے دیتا ہے۔ یہ وہ بت ہے جو
ابراہیم نہیں بننے دیتا۔ کیسے؟ یہ وہ بت ہے جو کہتا ہے کہ میں نے جو کہہ دیا وہ ٹھیک ہے، اس کے آگے تو نے سوچنا نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، ابراہیم نے اللہ سے کہا یا اللہ مرنے کے بعد تو کیسے زندہ کرے گا، ذرا مجھے ایک دفعہ نظارہ دکھا دے تاکہ میں اس پہ بات کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں اس منظر کا ذکر کیا، فرمایا کہ میں نے اپنے اس بندے کو دکھایا، پھر فرمایا قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ فرمایا اللہ یقین ہے لیکن دلیل دے دے۔ کس نے کہا؟ ابراہیم نے۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا قَالَ بَلَا وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، یا اللہ میرے دل کو مطمئن ہو لینے دے کہ واقعتاً مرنے کے بعد میں زندہ ہو سکتا ہوں، مجھے تو زندہ کر لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، 4 پرندے پکڑ لے، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ان کے ٹوٹے چھوٹے کر کے ان کو 4 مختلف جگہوں پہ رکھ دے۔ ابراہیم کو تجربہ کروایا اور میں نے اس کو بتایا میں مرنے کے بعد ایسے انسان کو زندہ کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یا اللہ تو غالب ہے اور تو حکمت والا ہے۔ ابراہیم نے دلیل مانگ لی اللہ تعالیٰ سے۔ ابراہیم نمرود کے سامنے جھکا نہیں۔ کمپیریزن نہیں ہے نمرود کا اور مفتی صاحب کا، یہ تو بنتا ہی نہیں ہے نا جی۔ کمپیریزن نہیں ہے کسی مولوی صاحب کا، کسی مرشد کا، رہبر و رہنما کا، پارٹی لیڈر کا، کوئی کمپیریزن نہیں۔ اصلاح ضرور ہے۔ او بھائی ہوش کے ناخن لے یار۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں الم تر الی الذی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تو نے اس بندے کی طرف نہیں دیکھا وہ کتنا ڈٹا ہوا تھا، کتنا حق پہ قائم تھا، کتنا کانفیڈنس تھا اس میں، کتنا یقین تھا اس کو۔ یا اللہ کیا کیا اس نے؟ حاج ابراہیم فی ربہ، جس سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ابراہیم نے جو ہے وہ گھیر لیا، پھنسا لیا، جھگڑا کیا، جدال کیا، سوال و جواب کیے۔ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، ابراہیم نے کہا میرا اللہ وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ انا احیی و امیت، اخی ساڈا پیر بھی زندہ کرتا ہے۔ ایک مائی سی اس کے نا وہ اتنے سالوں بعد ایک بچہ ہوا، وہ بچہ جو ہے نا وہ لے کے جبرائیل وہ اسرائیل وہ لے کے اسرائیل علیہ السلام نکلے نا، تو انہوں نے کہا جی پیرانے پیر کو آواز مارو وہ کر لے گا۔ پیرانے پیر کو انہوں نے آواز دی، انہوں نے پھر معاملہ ہینڈل کر لیا، وہ یوں کر کے ہوا میں اڑے۔ بھائی تو پیروں کو اسپائڈر مین بنا کے پیش کرتا ہے یار، جب سے کیمرہ آیا تمہارا کوئی پیر اڑتا ہی نہیں ہے، اڑنا ہی چھوڑ گیا۔ کہتے ہیں انہوں نے حضرت اسرائیل کے ہاتھ سے وہ روحوں والا لفافہ کھینچا، جی ہوئے آسمان تے لفافے دیا فیکٹریاں۔ او بھائی دین کو کیا بنا کے پیش کرتے ہو تم یار؟ یہ کوئی جادوگری نظام ہے؟ وہ شاپر کھینچا نا، وہ ساری روحیں واپس لوٹ گئیں اور وہ بی بی کے بچے میں جان آ گئی۔ یار خدا کا خوف کرو، اللہ کے فیصلے کو تم کیسے بدل دیتے ہو؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے، حکم آ جائے تو 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کا اعلان ہے، قرآن کا اعلان۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا اللہ تو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی وہی دیتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا یہ کون سی بڑی بات، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اس نے 2 قیدیوں کو بلایا، عمر قید والے کو جو ہے وہ قتل کروا دیا، جس کی زندگی باقی بچنی تھی، جس نے زندہ رہنا تھا، اور جس کو سزائے موت ہوئی تھی اس کو چھوڑ دیا۔ اس نے کہا یہ دیکھو میں نے زندگی بھی دے دی، موت بھی دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ او بھائی غصہ نہ کر، کسی ولی کی کوئی توہین نہیں ہے، سارے ولی سر آنکھوں پہ، ہماری کیا اوقات حیثیت ہے؟ ولی ہو اور اس کی گستاخی اور توہین کا تصور کوئی مسلمان سوچے، اس کی زبان نہ گدی سے نوچ لی جائے۔ تو فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر میرا اللہ مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، تم ایسے کرو کہ مغرب سے طلوع کرو اور مشرق میں غروب کرو۔ فبہت الذی کفر، مولوی صاحب غصہ کر گئے ہیں، یہ خیر ترجمہ نہیں بنتا۔ فبہت الذی کفر، اس کے ترا نکل گئے، اس کا منہ پھٹے کا پھٹا رہ گیا۔ اس نے کہا تو مفتی کیا کہ بولتا ہے اور تم مجھ سے دلیل مانگے گا، اور میں تمہیں دکھاؤں اللہ کے نبی کی نماز کیا تھی؟ تمہاری یہ حیثیت، پکڑو اس کو، یہ گستاخ ہے۔
یہ کوئی طریقہ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ او میرے سارے بھائیوں، او بھولے مسلمانوں، او سیدھے صاف ستھرے مسلمانوں، تم یہ سمجھتے ہو جیسے دین کے ساتھ تم مخلص ہو، اسی طرح مفتی بھی مخلص ہے، ہر مولوی اتنا ہی مخلص ہے جتنے تم مخلص ہو۔ تم دین میں ڈنڈی نہیں مارتے تو مولوی بھی نہیں مارتے، بہت سارے مارتے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اگر تمہیں ہدایت نہیں چاہیے نا، اتنے ظالم ہو گئے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یا اللہ ہدایت تو کس کو دیتا ہے؟ جو ہدایت طلب کرتا ہے۔ ہدایت کون طلب کرتا ہے؟ جس بندے کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، ملازمت نہیں ہوتی، تو صبح کے وقت چوک میں بیٹھا ہوتا ہے، ہر آنے والی گاڑی کے پاس اٹھ کے لپک لپک کے جاتا ہے، بھائی میں جاتا ہوں مزدوری پہ، یہ 500 مانگ رہے ہیں، مجھے 300 دے دو، مجھے چاہیے، میرے بچے بھوکے ہیں، بھائی مجھے چاہیے، میں نے کر دی ہے مزدوری۔ یہ ہے جس کو ہدایت چاہیے۔ ایسے بندہ ہدایت کو لپکے، یار مجھے دلیل دکھاؤ، یار مجھے دکھاؤ کہاں پہ لکھا ہے، مجھے دکھاؤ، میں پڑھنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہدایت کو ایسے مانگو، ایسے چاہو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ۔